مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ہمیں فضل دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئے دن میں عبادت میں شریک ہو سکیں، اور اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ٹونی ولیم اور تحلیم۔ ہم آج آپ کے ساتھ آپ کی عبادت میں شریک ہوں گے اور آپ ہماری عبادت میں شریک ہوں گے۔ آئیں ہم اپنی عبادت کے آغاز ہی میں تحلیم کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ بہر کے خالق اور مالک تیرا شکر ہو کہ آج ہم سب کٹھے ہو سکیں، روزوں کے ایام میں سب لوگوں کی مدد کرنا، جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ان سب کے ساتھ ہونا، سب کو اپنے خون میں چھپانا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ آئیں ہم خداوند کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کریں، اور ایک بڑا مشہور صلیبی گیت ہے، اسے ہم خداوند کے حضور گائیں گے۔ ہتھاں پیراں چ کل، ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا ہے دل یسوع پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے، ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا ہے دل یسوع پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے، تاج کنڈیاں دا سر اُتے دھریا، مارا کھاون دا وی دکھ تو جریا، تاج کنڈیاں دا سر اُتے دھریا، مارا کھاون دا وی دکھ تو جریا، دشمن بن بن جتے منہ تے مارن دپے تینوں سارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے بھارے، پیشی کیتی پیلاطس آگے، جھوٹ تے جھوٹ مارن لگے، پیشی کیتی پیلاطس آگے، جھوٹ تے جھوٹ مارن لگے، بیٹا رب دا بنیا کنی اپنی سنیا کہندے سارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے، ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا ہے دل یسوع پیارے، ہائے ہائے تیرے دکھ نے مارے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے اس تمام وقت میں ہماری مدد کی کہ ہم اپنی آوازیں اس کے حضور بلند کر سکیں۔ آج خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ ان دو آیات کی تلاوت ہم پہلے بیٹی تحلیم سے انگریزی میں سنیں گے۔ Matthew chapter 7 verse 7 and 8. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock on the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to be one who knocks, the door will be opened. Amen. Amen. مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں وقت بخشا کہ ہم اس میں ایک عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکیں، اور نہ صرف ہم آپس میں رفاقت رکھ سکیں بلکہ خدا پاک روح تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور تیرا کلام سن سکیں۔ خدا پاک روح تو ہماری مدد کر اپنے کلام کی سمجھ دیں اور بخش دے کہ تیرے کلام کا بیج جو ہماری زندگی میں بویا جائے وہ 30، 60 اور 100 گنا پھل کا
باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ ایک دفعہ ایک شخص کسی جگہ پر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، تو اس سے اس کے دوست نے پوچھا کہ بھئی یہاں کیا کھو گیا؟ تو اس نے کہا میرا قلم کھو گیا ہے، تو اس کو میں یہاں پر تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہاں تو مل نہیں رہا، تو قلم کھویا کہاں تھا؟ تو اس نے کہا قلم تو گھر پہ کھویا تھا۔ تو اس نے کہا پھر یہاں کیوں تلاش کر رہا؟ تو اس نے کہا گھر پہ روشنی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو یہیں تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اس کے شخص نے اسے کہا کہ تو ٹھیک ہے، تیرا دماغی توازن ٹھیک ہے کہ تو جو چیز جہاں گم ہوئی ہے وہاں تلاش کرنے کی بجائے یہاں تلاش کر رہا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم اسے وہاں تلاش کرتے ہیں جہاں ہم نے اسے کبھی رکھا بھی نہیں ہوتا، اور ہم بالکل ایسے دیوانہ وار چیزوں کو تلاش کرتے ہیں کہ چاہے وہ کہیں سے بھی مل جائے لیکن مل جائے سے۔ تو بات دراصل اس تڑپ کی ہوتی ہے جو چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمارے دل کے اندر چل رہی ہوتی ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے انہیں کھویا کہاں ہے، کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھویا کہاں ہے، اس لیے ہم ہر جگہ پر جا کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو دور ہے وہ ان اصولوں کو چیلنج کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آج تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا کو تو پتہ ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، اس لیے خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اگر خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے تو یہاں جو کہا گیا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے درخواست کرتے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے التجا کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزاریں کہ ہم لگاتار جو بھی کام کریں اس میں لگے رہیں، مصروف رہیں، اور اس کام کو کرتے رہیں اور تاکہ خداوند ہمیں دیتا رہے۔ لیکن جس وقت ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں ہمیں ملنا بند ہو جاتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، ڈھونڈو تو پاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ساری زندگی ایک تلاش میں لگا رہنا ہے، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ، گہرے سے گہرا، اور اپنی زندگی میں لگاتار اس سفر میں چلتے رہنا ہے، اور چلتے جو بہترین کی تلاش ہے، جو اعلیٰ کی تلاش ہے، جو بہتر کی تلاش ہے، جو خداوند کے کلام کے اندر ہی چاہے تلاش ہے کہ خداوند کے کلام میں سے بہتر چیزیں سیکھ سکیں، بہتر باتیں سیکھ سکیں۔ یہ چیزیں ہمیں خداوند کے کلام میں اور زیادہ گہرائی میں لے کے جاتی ہیں، اور ہم یوں خداوند کے کلام کو گہرائی سے جانتے رہتے ہیں اور خداوند کے حضور بڑھتے رہتے ہیں۔ اور آخری بات جو ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، زندگی میں بے شمار دروازے ہیں جو آپ کے لیے کبھی یہ دنیا کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دنیا چاہتی ہے کہ آپ کے سامنے دروازے بند ہو جائیں، دنیا چاہتی ہے کہ آپ کے سامنے ایسے دروازے آ جائیں جس کو کوئی کھول نہ سکے، اور ایسے دروازے وہ آپ کے سامنے لگا دے جس سے آپ کا مستقبل، آپ کے راستے، آپ کا سب کچھ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو اس نے پرانے عہد نامے میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ جو دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا میں اسے توڑ ڈالوں گا۔ وہ اس دروازے کو ہی ختم کر دے گا جو آپ کے لیے نہیں کھلے گا۔ لوگ مضبوط سے مضبوط دروازے، بڑی سے بڑی سازشیں آپ کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں جس دروازے کو خدا آپ کے لیے کھولے گا اسے کوئی آپ کے لیے بند نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے دروازے کو کھٹکھٹانا ضروری ہے۔ ہم تو بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بڑے آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کل میں کسی خدا کے خادم سے بات کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے، اور لگاتار خداوند کے حضور نئی سے نئی باتیں کرنی چاہیے، نیا سے نیا کام کرنا چاہیے، بہتری کی طرف جانا چاہیے، اور نئے سے نئے چیلنجز لینے چاہیے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی جب مرضی ہوگی وہ دے دے گا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں حیران تھا کہ پوری زندگی خداوند کے حضور گزارنے کے بعد اب وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ویسے ہی دے دے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ہماری اور مسیحی ایمانداروں کی زندگی کا یہ تجربہ نہیں ہے کہ خدا ویسے ہی دے دیتا ہے۔ جو اس نے کہا وہ بالکل درست ہے، اور اس نے کیا کہا؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، جو مانگتا نہیں اسے ملتا بھی نہیں ہے۔ بچہ جب تک اپنی آواز بلند نہیں کرتا، ماں اس کے خالی پیٹ کو کبھی بھرنے کا انتظام نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے،
लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम उसके हुजूर अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, उससे मांगें। और आगे लिखा है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। हम समझते हैं कि हम घर में बैठे हैं, हमारे पास चल के सब कुछ आ जाएगा, चल के सब तक पहुंच जाएगा, चल के सब कुछ हमारे हाँ आ जाएगा। ये बात याद रखें, कभी ऐसा नहीं होता। आपको बाहर निकलना है, आपको जाना है, और आपको कामयाबी की मनाजिल को हासिल करना है। अगर आप नहीं निकलेंगे, दरवाजे नहीं खुलेंगे, अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, और अगर आप तलाश नहीं करेंगे तो आप कभी पाएंगे नहीं। इसलिए आएँ मसीह में अपने इस सफ़र की हकीकत को जानें कि हमें आगे बढ़ना, आगे चलना है, और उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बरकतों को जो खुदा आपको देना चाहता है, उसे हमें हासिल करने के लिए बाहर निकलना है, मेहनत करनी है, और तमाम दरवाज़ों को, तमाम रुकावटों को अपने सामने से हटाते हुए उस निशान की तरफ दौड़े हुए चले जाना है, जो निशान मसीह खुदावन ने आपको और मुझे इस दुनिया में देकर भेजा है। लेकिन क्या हम मांगते हैं? क्या हम ढूंढते हैं? क्या हम दरवाज़ा खटखटाते हैं? या हम पुरसुकून हैं कि हम तो खुदा के महबूब हैं और खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है? ये बात याद रखें, खुदा अपने महबूब को नींद में ज़रूर देता है, लेकिन काम चोर लोगों को, हड हराम लोगों को, और जो काम नहीं करना चाहते उनको खुदा कभी कोई बरकत नहीं देता। बाइबल में एक भी वाक़या आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसमें खुदा ने किसी ऐसे बंदे को सरफराजी दी हो जो कुछ करना नहीं चाहता। जिसको भी उसने सरफराजी दी वो मांगता भी था, ढूंढता भी था, दरवाज़ा खटखटाता भी था, और खुदावन ने उनके लिए दरवाजे खोले भी। मेरी दुआ है कि खुदावन आप सबके लिए अपने बरकतों के दरवाजे खोले, अपनी मंजिलें, अपने मकासद जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, खुदावन सब आपको अता करे और आपको अपने जलाल के लिए बड़ी बड़ी बरकतें बख्श दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदावन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें एहसास दिया कि हमें मांगना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए, हमें दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं हमें दिया नहीं जाएगा। हाँ, जब तक हम ढूंढेंगे नहीं हम पाएंगे नहीं, जब तक दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे दरवाज़ा खोला नहीं जाएगा। बख्श दें कि हम तेरे हुजूर उठें, मांगें, ढूंढें, दरवाज़ा खटखटाएं, ताकि तू तमाम दरवाज़े जो हमारे दुश्मनों ने, मुखालफीन ने, खुदावन के कलाम के दुश्मनों ने हमारे सामने बंद किए हुए हैं, मसीह यीशु के नाम में खुल सकें। मसीह खुदावन के नाम में मांगते हैं, आमीन।